پارہ نمبر 30، سورۃ النبا۔ سورۃ النبا مکی صورت ہے اور اس میں 40 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے نوازا گیا اور آپ نے توحید اور قیامت کا بیان دیا، قرآن کی تلاوت فرمائی، تو یہ کفار اور مشرکین ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کیا چیز ہے، یعنی قیامت کیا واقعی ممکن ہے جس چیز کا یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے؟ تو وہ اس کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں۔ بڑی خبر سے مراد یہاں پہ قیامت ہے، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے اختلاف کی جو وجہ ہے وہ قیامت ہے۔ کوئی اس قرآن کو جادو کہہ رہا ہے، کوئی کہانت کہہ رہا ہے، کوئی شعر کہہ رہا ہے، کوئی پہلوں کی کہانیاں کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً یہ بھی جان لیں گے، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ یعنی ایک طرح سے ان کو ڈانٹ کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری اور عظیم قدرت کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس پہ غور کرو تو تمہیں توحید کی حقیقت واضح ہو جائے گی، اور اللہ کے رسول جس کی طرف تم کو دعوت دے رہے ہیں اس پر ایمان لانا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا تاکہ وہ زمین کو لے کر ڈول نہ جائیں؟ اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، یعنی مذکر اور مؤنث، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ یعنی سبات کا مطلب ہوتا ہے خطا کرنا، تو رات کیا کرتی ہے؟ انسان اور حیوان کی ساری حرکتیں منقطع کرتی ہے تاکہ وہ سکون سے سو جائیں، آرام کر لیں۔ اور رات کو ہم نے باپردہ بنایا، یعنی رات کا اندھیرا ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتا ہے، اور دن کو ہم نے روزگار بنایا تاکہ لوگ کسب معاش کے لیے جدوجہد کریں۔ اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، جو اس کے استحکام اور مضبوطی کی دلیل ہے۔ اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ یعنی سورج کو پیدا کیا، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا، موسرات یعنی جو پانی سے بھرے ہوئے بادل ہوتے ہیں، تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں، جو کہ ہماری رزق کا بندوبست کیا، یعنی جو کہ ہم کھاتے ہیں، اس سے سبزیاں نباتات وغیرہ نکلتی ہیں جو جانور اور ہم کھاتے ہیں، یعنی جانوروں کے لیے چارہ نکالا۔ اور گھنے باغ بھی اگائے، الفافا یعنی شاخوں کی کثرت کی وجہ سے جو درخت ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ گھنے باغ بنائے۔ اور بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، یعنی سب کو جمع کرنے کا دن، اس کو فیصلے کا دن کہا گیا ہے، جس دن کے سور میں پھونک دیا جائے گا، پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے، یعنی سارے کے سارے، ہر امت جو ہوگی اپنے رسول کے ساتھ میدان حشر میں آ جائے گی، اور سب لوگ قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا، اس سے انسان کھیتی کی طرح اگ آئے گا، اور انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کے، اور اسی سے قیامت والے دن تمام مخلوقات کی دوبارہ سے ترکیب ہوگی۔ یہ صحیح بخاری میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اور آسمان کو کھول دیا جائے گا تو اس میں تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا، یعنی فرشتوں کے نزول کے لیے اس میں راستے بن جائیں گے۔ بسویرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے پس وہ سراب ہو جائیں گے، یعنی وہ ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہے وہ سراب کہلاتی ہے نا، تو یہ پہاڑ بھی سراب کی طرح دور سے نظر آنے والی چیز بن جائیں گے، اور پھر بالکل معدوم ہو جائیں گے، نظر ہی نہیں آئیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ گھات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، اور وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے۔ نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے اور نہ ہی پانی کا، سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے۔ جزاءہم وفاقا، اور ان کو بدلہ ملے گا پورا پورا، یعنی ان کے اعمال کے حساب سے جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ انہیں تو حساب کی توقع ہی نہیں تھی، اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے۔ اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یعنی جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو دوسری بدل دی جائیں گی، اور آگ بجھنے لگے گی تو اور آگ کو بھڑکا دیا جائے گا۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے بڑی کامیابی ہے، یعنی اس کے برعکس اہل سعادت جو ہوں گے ان کے لیے نعمتوں کا بیان ہے۔ حدائق و آنابا، اور باغات ہیں اور انگوروں کے، اور نوجوانی کنواری ہم عمر عورتیں ہوں گی، یعنی ان کی جو بیویاں ہوں گی، ازواج ہوں گی، وہ انہی کی ہم عمر ہوں گی۔
वकासन दिहाका, और छलकते हुए जाम होंगे। दिहाक मतलब भरे हुए, और कास ऐसे जाम को कहते हैं जो लबालब भरा हुआ होता है। ला यस्माऊन फीहा लगवं वला किज़्ज़ाबा, ना तो वहां कोई बेहुदा बात सुनेंगे और ना ही कोई झूठी बात सुनेंगे। जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा, उनको तेरे रब की तरफ से उनके नेक अमाल का ये बदला मिलेगा जो काफी इनाम होगा। इस रब की तरफ से मिलेगा जो कि आसमानों का और जमीन का और जो कुछ उनके दरमियान है उनका रब है, और बड़ी बख्शिश करने वाला है, और किसी को उससे बातचीत करने का इख्तियार नहीं होगा। यानी उसकी अजमत और जलालत इतनी होगी कि कोई इससे बात नहीं कर सकेगा, किसी को इससे बात करने की हिम्मत नहीं होगी। यानी कोई भी उसकी इजाजत के बगैर लबकुशाई नहीं कर सकेगा। जिस दिन रूह और फरिश्ते सफ़ें बांध कर खड़े हो जाएंगे, यानी सफ़ों में खड़े होंगे, तो कोई कलाम ना कर सकेगा मगर जिसे रहमान इजाजत दे दे, और वो ठीक बात ही मुंह से निकालेगा। ये इजाजत अल्लाह ताला फरिश्तों और पैगंबरों को अता फरमाएंगे, और वो जो भी बोलेंगे हक और सवाब के साथ ही बोलेंगे। ज़ालिकल यौमुल हक, ये दिन है हक यानी सच्चा। फमन शाअ अत्तखज़ा इला रब्बिही मआबा, अब जो चाहे अपने रब के पास नेक अमाल करके ठिकाना बना ले, यानी ईमान और तकवा की जिंदगी अख्तियार करे ताकि उस रोज वहां उसको अच्छा ठिकाना मिल जाए। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबन यौम यंजुरुल मरउ मा कद्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, और हमने तुम्हें अनकरीब आने वाले अजाब से डरा दिया है और चौकन्ना कर दिया है। जिस दिन इंसान अपने हाथों की कमाई को देख लेगा, यानी जो उसने किया है उसका मुशाहिदा कर लेगा, और काफिर कहेगा काश मैं मट्टी हो जाता। यानी जब वो हौलनाक अजाब देखेगा तो आरजू करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो हैवानात के दरमियान भी अदल के साथ फैसला करेंगे। एक सींग वाली बकरी ने अगर बेसींग के जानवरों पर कोई ज्यादती की होगी तो उसका भी बदला दिला दिया जाएगा। इसके बाद अल्लाह ताला जानवरों को हुक्म देंगे कि मट्टी हो जाओ, तो वो मट्टी हो जाएंगे। तो फिर काफिर आरजू करेंगे कि काश वो भी हैवान होते और मट्टी बन जाते और इस अजाब से बच सकते। सूरतुन नाज़िआत, ये मक्की सूरत है, इसमें 46 आयतें और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन नाज़िआति गरक़ा, वन नाशिताति नश्ता, बस साबिहाति सबहा, फस्साबिकाति सबका, फल मुदब्बिराति अमरा, यौम तरजुफुर राजिफा, ततबउहर रादिफा। डूब कर सख्ती से खींचने वालों की कसम, बंद खोल कर छुड़ा देने वालों की कसम, और तैरने फिरने वालों की कसम, फिर दौड़ कर आगे बढ़ने वालों की कसम, फिर काम की तदबीर करने वालों की कसम। तो यहाँ पर जो है वो फरिश्तों की कसम खाई जा रही है। नज़ा का मतलब होता है सख्ती से खींच कर निकालना। तो फरिश्तों की सिफत है कि काफिरों की जान नहायत सख्ती से निकालते हैं उनके जिस्म के अंदर डूब कर। और नश्ता का मतलब होता है गिराहें खोल देना, यानी मोमिन की जान जब निकालते हैं तो बसहूलत निकालते हैं, जैसे किसी चीज की गिरा खोल दी जाती है। और तैरने फिरने वालों की कसम, यानी सब्बाह का मतलब फरिश्ते रूह निकालने के लिए इंसान के बदन में इस तरह तैरते हैं जैसे जो कव्वास होते हैं वो समंदर से मोती निकालने के लिए समंदर की गहराइयों में जाते हैं। यानी अल्लाह का हुक्म बजा लाने के लिए आसमान से उतरते हैं और तेजी के साथ उसका हुक्म बजा लाते हैं। तो इन फरिश्तों की कसम खाई जा रही है। फिर दौड़कर आगे बढ़ने वालों की कसम, ये अंबिया, ये फरिश्ते जो होते हैं अल्लाह की वही अंबिया तक दौड़ कर पहुंचाते हैं ताकि जो वो है शैतान उनको कोई सुनगन ना मिले। फिर जो काम अल्लाह उनके सुपर्द करते हैं वो उसकी तदबीर करते हैं, क्योंकि असल मुदब्बिर तो अल्लाह ताला है, लेकिन अपनी हिकमत के तहत अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए काम करवाते हैं। तो फरमाया कि जिस दिन कांपने वाली कांपेगी, यानी ये नफका ऊला है कि सारी कायनात उससे लरजने लगेगी और हर चीज फना हो जाएगी, कांपने लगेगी। उसके बाद एक पीछे आने वाली पीछे पीछे आएगी, यानी ये दूसरा नफका होगा जिसके बाद लोग जिंदा होकर कब्रों से निकल जाएंगे। कहा जाता है कि पहला नफका और दूसरा नफका 40 साल के बाद होगा। इसे रादफा इसलिए कहा गया है कि ये पहले नफके के बाद ही आएगा। कुलूब यौमइज़िन वाजिफा, और बहुत से दिल उस दिन धड़क रहे होंगे, यानी क़यामत के हौलनाकियों से। अब सारुहा काशिआ, उनकी निगाहें नीची होंगी, यानी मुजरिमों की तरह झुकी हुई होंगी। कहते हैं कि क्या हम पहली किसी हालत की तरफ फिर लौटाए जाएंगे, यानी हमको दोबारा जिंदा किया जाएगा क्या उस वक्त जबकि हम बोसीदा हड्डियां हो जाएंगे। कहते हैं फिर ये लौटना तो बहुत ही नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि इनके कोई अमल ही ऐसे नहीं थे।
کہ ان کو بھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ جزا ملے۔ معلوم ہونا چاہیے وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ یعنی تمام جاندار جو ہیں وہ زمین میں ہی ان کا سونا اور بیدار ہونا ہوتا ہے۔ تو ساحرہ سے مراد یہاں زمین کی سطح ہے، یعنی میدان ہے۔ تو وہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طوٰ میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کی ہے، اس سے کہو کیا تم اپنی درستگی اور اصلاح چاہتے ہو، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرے۔ پس اسے بڑی نشانی دکھائی، یعنی دلائل پیش کیے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، یعنی معجزات دیکھ کر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر پلٹا اور دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، یعنی ایمان اور اطاعت سے نہ صرف یہ کہ اعراض کیا بلکہ زمین میں فساد پھیلانے اور ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر سب کو جمع کر کے پکارا، یعنی اپنی قوم کو اور جادوگروں کو جمع کیا اور کہنے لگا فقال انا ربکم الاعلی، تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ تو سب سے بلند بالا اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا، یعنی ایسی گرفت کی کہ دنیا میں بھی وہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گیا اور قیامت کا عذاب اس کے علاوہ ہے۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ یعنی اہل مکہ کو خطاب کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ دوبارہ سے پیدا نہیں ہو سکیں گے مرنے کے بعد۔ تو کہا جا رہا ہے جب اللہ آسمان کو پیدا کر سکتا ہے تو کیا تمہیں پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو بنایا ہے، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا، یعنی آسمان کو، اس میں کوئی شگاف اور کوئی خلل نہیں ہے۔ اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار کیا اور بچھا دیا، اس سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ یہ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیے۔ متاع لکم ولی انعامکم، یہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، بس جب وہ بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، اور ہر ایک کے سامنے یا دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، یعنی کافروں کے سامنے کر دی جائے گی تاکہ وہ اس کو دیکھ لیں، اور مومن اور کافر دونوں ہی اس کو دیکھیں گے۔ مومن اسے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ایمان کی بدولت ان کو اس سے بچا لیا، اور کافر جو ہیں وہ اس کو دیکھ کر ان کے غم اور حسرت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کی خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق، یعنی آپ کو اس کا یقینی علم نہیں ہے۔ اس کے علم کی انتہا تو اللہ ہی کی جانب ہے، آپ تو صرف اس سے ڈرانے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں، یعنی جو ڈرتے ہیں اسی کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، جس روز یہ اس قیامت کو دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی وہ دنیا میں رہے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی ان کو بہت ہی تھوڑی معلوم ہوگی۔ دنیا کے جتنے عیش و عشرت تھے، نعمتیں تھیں، وہ سارے مزے بھول جائیں گے۔ ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا میں تو وہ ایک دن سے بھی زیادہ نہیں رہے۔ سورت عبس مکی سورت ہے، اس میں 42 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عبسا وتولا، وہ ترش روح ہوا اور منہ موڑ لیا، صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، اور تجھے کیا خبر کہ شاید وہ سنور جاتا یا نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی۔ اس کی شان نزول میں تمام مفسرین کا یہ اتفاق ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشراف قریش بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ابن ام مکتوم جو نابینا تھے تشریف لے آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری محسوس کی اور کچھ بے توجہی برتی، چنانچہ تنبیہ کے طور پر ان آیات کا نزول ہوا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو فرمایا کہ صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، کیونکہ ان کے چہرے پر جو ناگواری آئی تھی اسے ابسا اور بے توجہی یعنی تولا سے تعبیر کیا گیا۔ اور تجھے کیا خبر کہ وہ سنور جاتا، یعنی وہ تجھے نابینا تجھ سے دینی رہنمائی حاصل کر کے عمل صالح کرتا جس سے اس کا اخلاق و کردار سنور جاتا، اس سے باطن کی اس کی اصلاح ہو جاتی۔
جو بے پرواہی کرتا ہے یعنی ایمان سے اور اس علم سے جو آپ کے پاس اللہ کی طرف آیا، یعنی یہ جو قریش کے لوگ ہیں جو آپ سے بے پرواہی برتتے ہیں، اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے، یعنی آپ جو ہے وہ مخلصین کو چھوڑ کر جو نافرمان ہے، معرضین ہیں، آپ ان کی طرف متوجہ رکھنا چاہتے ہیں، اپنی توجہ مبذول رکھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ ان کی طرف ان کو توجہ نہ دیں۔ ان کو پتا تھا یہ تو خود مسلمان ہے اور یہ کوئی مسئلہ پوچھنے آئے ہوں گے جن کو میں بعد میں کر دوں، بعد میں ان کو ایکسپلین کر دوں گا، لیکن اصل مقصد یہاں پر ان کو بتانا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ اعراض برتنے والے تھے اور بڑے بڑے قریش تھے، تو ان کو بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے بے اتنائی بڑھتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی آپ کا کام تو صرف تبلیغ پہنچانا ہے، تو آپ کو کفار کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں لے کر آتے ایمان تو نہ لے کر آئیں، اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے یعنی خیر کی طرف رہنمائی تاکہ آپ اس کی کر دیں اور اس کو واضح اور نصیحت سے نواز دیں، اور وہ ڈر بھی رہا ہے یعنی اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں ہے، تو اس سے بے رخی برتتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو تو قدر افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ ان سے بے رخی نہ برتیں۔ یعنی یہاں پہ ہمیں کیا پتا چل رہا ہے، ہمیں کیا لیسن مل رہا ہے ان آیات سے، کہ دعوت اور تبلیغ میں کسی کو خاص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اصحاب حیثیت اور بے حیثیت کوئی بھی ہوں، چھوٹے بڑے ہر ایک کو یکساں حیثیت دی جائے۔ کلا انہا تذکرہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، یعنی غریب سے اعراض کرنا اور اصحاب حیثیت کی طرف توجہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور قرآن تو ایک نصیحت کی چیز ہے اور یہ سب کے لیے عام ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، یعنی جو چاہے اس سے رغبت کر لے اور نصیحت حاصل کرے۔ یہ تو پرعظمت صحیفوں میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے، کیونکہ وہیں سے قرآن اترتا ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند بالا اور پاک صاف ہے۔ مرفوعہ مطلب اللہ کے ہاں اس کے رفیع درجے ہیں، بلند درجے ہیں، اور وہ بالکل پاک ہیں کیونکہ ان کو فرشتے چھوتے ہیں۔ بِأَيْدِي سفرا، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ سفرا سافر کی جمع ہے، یعنی یہاں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ کی وحی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر دوسرے رسولوں تک وحی پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان سفارت کا کام کرتے ہیں، جو بزرگ اور پاکیزہ ہیں، یعنی بہت ہی کریم ہیں، شریف اور بزرگ ہیں، نیک باز ہیں اور پاک ہیں۔ اللہ کی مار انسان پر کیسا ناشکرا ہے۔ اس سے مراد وہ انسان ہے جو بغیر کسی دلیل اور سند کے قیامت کی تکذیب کرتا ہے۔ تو یہاں پر آگے پھر اس کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ شاید تم اپنی تکلیف پہ غور کرو، اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان پہ غور کرو، شاید کہ تم اس طرح کفر سے باز آ جاؤ۔ یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ بِأَيْدِي سفرا، اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے۔ سفرا کا ورڈ جو ہے وہ ایک حدیث میں بھی فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے، وہ السفرۃ الکرام البررہ، یعنی نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن جو قرآن پڑھتا ہے مشقت کے ساتھ، یعنی جیسے ماہرین ہوتے ہیں بہت زیادہ سہولت اور روانی سے پڑھتے ہیں، تو جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب یہاں پر انسان کو اس کی جو اس کی پیدائش ہے اس پہ غور کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ تم کس طرح سے پیدا ہوئے اور کس طرح سے تمہیں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، فرمایا کہ اللہ کی مار انسان پر کہ کیسا ناشکرا ہے، اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا، اسے ایک نطفے سے، اور پھر اندازے پر رکھا اس کو، یعنی اس کو دو ہاتھ، دو پیر، دو آنکھیں دی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بڑے اندازے سے دیا۔ پھر اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا، یعنی خیر اور شر کے راستے اس پر واضح کر دیے۔ پھر اسے موت دی اور قبر میں دفن کیا، یعنی موت کے بعد اس کی جو ڈیڈ باڈی اس کی بھی تکریم کی اور اس کو قبر میں دفنانے کا حکم دیا، ورنہ کیا ہوتا کہ درندے اور پرندے کیا کرتے، اس کو کھاتے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا وہ اس کو زندہ کر دے گا، ہرگز نہیں، اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے، یعنی جو چیزیں اللہ نے اس کے رزق کے لیے پیدا کی ان کو ذرا دیکھے اور غور کرے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، پھر اس میں سے اناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات، وفاکہۃ و ابا، اور میوہ اور گھاس چارہ بھی ہم نے اگایا۔ یعنی ابا وہ گھاس چارہ ہوتا ہے جو خودرو ہوتا ہے جس کو کہ جانور کھاتے ہیں، یعنی اب آپ تمہارے فائدے کی چیزیں بھی اتاری اور جانوروں کے فائدے کی چیزیں بھی اتاری۔ متاع لکم ولی انعامکم، تمہارے استعمال اور فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ بس جب کان بہرا کر دینے والی قیامت آ جائے گی، یعنی قیامت کو ساقہ اس لیے کہا گیا ہے کہ بہت ہی زوردار ایک چیخ ہوگی جس سے وہ قیامت
واقع ہوگی۔ یوم یفرل مرء من اخی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، و امہ و ابی، اپنے ماں سے اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ و بنی، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اور ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ میدان حشر میں ننگے بدن، ننگے پیر، پیدل اور غیر مفتون ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اس طرح تو ایک دوسرے کی شرمگاہوں پر نظر پڑے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، یعنی ہر ایک جو ہے وہ ایک دوسرے سے بالکل، کسی کو کسی کی فکر دامنگیر نہیں ہوگی، جو اس کے لیے کافی ہوگی، اس کو سب سے بے پرواہ کر دے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، جو ہنستے ہوں گے اور حشاش بشاش ہوں گے، یعنی اہل ایمان کے چہرے ہوں گے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ اور فرمایا کہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی کافر اور بدکار لوگ ہوں گے، یعنی اللہ کے رسولوں کا اور قیامت کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کیا ہوگا ان کے ساتھ انجام، کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہوگا اپنے انجام کے خوف سے۔ سورت التکویر، سورت تکویر مکی سورت ہے، اس میں 19 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس طرح سے لپیٹ دیا جائے گا جیسے کہ سر پر امامہ یا پگڑی لپیٹی جاتی ہے، یعنی سورج کے وجود کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا اور اس کی روشنی خود بخود ختم ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اور ایک اور جگہ ایک اور قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ قیامت والے دن چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے، یعنی دونوں کو لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صورت جو ہے وہ خاص قیامت کی منظر کشی اس میں کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اذا الشمس کوورت، اذا السماء انفطرت، و اذا السماء انشقت، غور سے اور توجہ سے پڑھے۔ تو فرمایا کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی جھڑ کے گر جائیں گے، آسمان پر ان کا وجود نہیں رہے گا، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی زمین سے اکھیڑ کر ان کو دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑا دیا جائے گا، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، یعنی اشار اشرا کی جمع ہے، یعنی جو پریگننٹ اونٹنیاں ہوں گی وہ عربوں کے ہاں بہت اہمیت کی حامل ہوتی تھیں، کیونکہ ان سے ہی وہ سواری وغیرہ کرتے تھے، تو ان کا جب بچہ پیدا ہوتا تھا اونٹنیوں کا، تو وہ ان کے لیے بہت ہی نفیس اور قیمتی وہ اونٹنی سمجھی جاتی تھی۔ لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ کوئی بھی اس قیمتی اونٹنی کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اللہ کے حکم سے، اس میں آگ بھڑک اٹھے گی، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، یعنی ہر انسان کو اس کے ہم مذہب اور ہم مشرب کے ساتھ ملا دیا جائے گا، سارے مومن اکٹھے کر دیے جائیں گے اور کافروں کو بھی اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ قاتل جو ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اتنے ناراض ہوں گے کہ بچی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، کیونکہ موت کے وقت یہ صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں، لیکن پھر جب قیامت والے دن حساب ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے نامہ اعمال کھول دیے جاتے ہیں تاکہ ہر شخص اس کو پڑھ لے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، یعنی ادھیڑ دیا جائے گا، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، اور جب جنت نزدیک لا دی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہوگا۔ فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے اور چھپنے والے ستارے کی، یعنی ستارے سے مراد یہاں پر خنس ہے اور اس کے معنی پیچھے ہٹنے کے ہیں، تو دن کے وقت یہ ستارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو یہاں پہ انہی کی بات کی جا رہی ہے۔ اور رات کی جبکہ وہ چھانے لگے، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جبکہ وہ جانے لگے، اور صبح کی جبکہ وہ چمکنے لگے، یعنی اس کا ظہور ہو۔ یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے، یعنی اس کو جو لے کر آئے ہیں وہ ایک بزرگ رسول ہے، یعنی اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ سورۃ الانفطار مکی سورت ہے اور اس میں 19 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی اللہ کے حکم اور ہیبت سے پھٹ جائے گا اور فرشتے نیچے اتر آئیں گے، اور جب ستارے جھٹ جائیں گے، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے، یعنی سارے سمندروں کا پانی ایک ہی جگہ جمع ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں آگ بھڑکا دیں گے،
اور جب قبریں شق کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، یعنی قبروں سے مردے زندہ ہو کر نکل آئیں گے، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے یعنی اگلے پچھلے اعمال کو معلوم کر لے گا یعنی اس کو معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ اس نے کیا ہے اچھا برا وہ سب اس کے سامنے آ جائے گا، یا جو کچھ اپنے پیچھے وہ نقش چھوڑ کے گئے وہ سب بھی اس کو معلوم ہو جائیں گے۔ یا ایھا الانسان ما غرک برب الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کی کس چیز نے بہکا دیا ہے، یعنی کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اور جس رب نے تجھ کو پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا پھر درست اور برابر کر دیا، جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا، ہرگز نہیں بلکہ تم تو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، یقیناً تم پر نگہبان عزت والے لکھنے والے مقرر ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی جو بھی چیز ہم کرتے ہیں وہ سب کچھ ہمارے جو کرامن کاتبین ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ قاف میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک فرشتہ اس کے دائیں جانب اور دوسرا اس کے بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، اور جو کچھ انسان بولتا ہے اس کے پاس نگران اور تیار فرشتے موجود ہوتے ہیں جو اس کی نیکی اور بدیوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، نیک لوگ جو ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار لوگ جو ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمُ الدِّينِ، اور بدلے والے دن اس میں جائیں گے، یعنی جو یوم جزا کا دن ہوگا وہ اس سے کبھی غائب نہیں ہو پائیں گے۔ تجھے کیا خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے؟ اور یہ وہ دن ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور تمام تر احکام اس روز اللہ ہی کے لیے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں تو اللہ نے ہم کو عارضی طور پر بھیجا ہے نا، کچھ اختیارات ہم کو دیے ہوئے دنیا میں، لیکن قیامت والے دن سارے اختیارات کلیتاً صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوں گے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یعنی آج بادشاہت کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ سورۃ المطففین مکی صورت ہے، اس میں 36 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ تو یہاں پر لینے اور دینے کے پیمانے الگ رکھنا اور ڈنڈی مار کر ناپ تول میں کمی کرنا ایک بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس پر قحط سالی اور سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے جمع ہوں گے؟ یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں، اسی لیے یہ کام کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ وہی کام کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور قیامت کا ڈر نہیں ہوتا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس وقت رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے تو پسینہ انسانوں کے آدھے آدھے کانوں تک پہنچا ہوگا، یعنی روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ 1 میل کی مقدار کے قریب فاصلہ ہوگا۔ تو اس دن یہ لوگ سارے کے سارے رب العالمین کی طرف کھڑے ہوں گے۔ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہوتا ہے۔ سجین قید خانے کو کہتے ہیں، اور یہ ایک طرح کا تنگ مقام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے نامہ اعمال جمع کیے جائیں گے۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ تو ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا اور گناہ گار ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلوں کے فسانے ہیں، یعنی اللہ کی آیات سن کر غور و فکر نہیں کرتا، بلکہ ان کو کہانیاں اور افسانے کہتا ہے۔ یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے، یعنی ان کے دل اس قرآن اور وحی پر ایمان اسی لیے نہیں لاتے کہ ان کے دلوں پر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پردے پڑ گئے ہیں اور وہ زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے، اور یہی وہ زنگ ہے۔ ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ان لوگوں کو نہیں کرائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے، پھر کہہ دیا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یقیناً
نیکوکار لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا، یعنی جو بدکار ہیں ان کا سجین میں ہوگا، اور جو نیکوکار ہیں ان کا نامہ اعمال علیین جو ہے وہ الف سے نکلا ہے۔ اور یہ اس کے برعکس، سجین کے برعکس آسمانوں یا جنت میں یا سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں، اور اس کے پاس مقرب فرشتے ہوتے ہیں۔ وما ادراک ما الیون، اور تمہیں کیا پتا کہ الیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ تو ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، اور نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، اور وہ مسہریوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے چہرے سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا۔ یعنی جس طرح سے دنیا میں جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں ان کے چہروں پر کیا ہوتا ہے؟ تازگی اور شادابی ہوتی ہے، وہ ان آسائشوں اور سہولتوں کی مظہر ہوتی ہے جو ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اہل جنت پر اعزاز اور تکریم اور نعمتوں کی جو افزائش ہوگی یا جو بھی فراوانی ہوگی، اس کے اثرات ان کے چہروں پر ظاہر ہو جائیں گے، اور دیکھ کر ہی پہچان لیا جائے گا کہ یہ لوگ جنتی ہیں۔ یہ لوگ سربہ مہر خالص شراب پلائے جائیں گے، یسقون من رحیق مختوم، یعنی رحیق کا مطلب ہوتا ہے صاف شفاف اور خالص شراب جس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو، اور مختوم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگی ہوئی، یعنی اس کے خالص پن کی مزید وضاحت کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کو پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے، یعنی ایسے عملوں میں سبقت کرنی چاہیے لوگوں کو جس کے صلے میں جنت اور اس کی نعمتیں ملیں، اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی۔ یعنی تسنیم کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اونٹ کی کوہان جو اس کے جسم سے بلند ہوتی ہے اسے سنام کہتے ہیں، اور قبر کے اونچا کرنے کو بھی تسنیم القبور کہا جاتا ہے۔ تو اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی جو جنت کے بالائی علاقوں سے ایک چشمے کے ذریعے آئے گی، اور یہ جنت کی بہترین اور اعلیٰ شراب ہوگی جس کو یہ جنتی پئیں گے، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، گناہ گار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں یہ لوگ ان کو جو نافرمان تھے وہ ایمان والوں کو حقیر جانتے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور غمزن کے مطلب ہے پلکوں سے، اور یہ جو آئی بروز ہوتی نا اس سے اشارہ کرنا، تو وہ ان کا اشارہ کرتے تھے اور ان کے اوپر ہنستے تھے، یعنی ایمان والوں کے اوپر۔ اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے، یعنی اہل ایمان کا ذکر کر کے خوش ہوتے اور ان کا مذاق اڑاتے، یا پھر اپنے گھروں میں جب واپس لوٹتے یہ جو نافرمان تھے تو وہاں خوشحالی اور فراغت ان کا استقبال کرتی، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں، یعنی ایمان والوں کو گمراہ کہتے۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، اور یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے، یعنی یہ کوئی ان کے داروغہ نہیں ہے۔ بس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے، یعنی کافروں کے انجام کو دیکھ کر ایمان والے جو جنت میں ہیں آج ان کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا اب ان منکروں کا جیسا یہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ انہوں نے پا لیا ہے؟ یعنی جو کچھ کرتے تھے اس کا بدلہ ان کو دنیا میں جو کام کیا وہ ان کو یہاں پہ آخرت میں اسی کا بدلہ مل رہا ہے۔ سورت انشقاق، اس میں 25 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا یعنی قیامت برپا ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، یعنی اللہ نے جو اس کو پھٹنے کا حکم دیا ہے وہ سنے گا اور اس کی اطاعت کرے گا، اور اسی کے لائق ہے، یعنی اس کے لائق یہی ہے کہ وہ اللہ کی بات کو مانے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، یعنی وسعت اس کے اندر آ جائے گی، اور یہ جو پہاڑ اور دریا وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نظر نہیں آئیں گے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس میں ہے جو کچھ ہے وہ اس کو اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، یعنی جو مردے دفن ہیں سب نکل آئیں گے، اور جو بھی خزانے یا معدنیات ہیں وہ سب نکال کے بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگا دے گی، یعنی اسی کے جو بھی اس کو حکم دیا جائے گا اس کے اوپر کان لگائے گی، اور جو بھی حکم دیا جائے گا اس پر عمل کرے گی، اور اسی کے وہ لائق ہے۔ اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک کی کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر سارے انسان شامل ہیں، اس میں مومن اور کافر۔ اور قدھا کا مطلب ہوتا ہے سخت محنت کرنا، چاہے وہ محنت خیر کے کاموں کے لیے ہو یا شر کے کاموں کے لیے، یعنی جب قیامت آئے گی تو جس نے بھی جو عمل کیا ہوگا وہ اس کو اپنے سامنے پا لے گا جس کی اس نے دنیا میں کوشش کی۔ تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب تو بڑی ہی آسانی سے لے لیا جائے گا۔ آسان حساب کیا ہے
کہ مومن کا نامہ اعمال جب پیش ہوگا تو اس کی غلطیاں بھی اس کے سامنے لائی جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے ان کو معاف کر دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حساب لے لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ پر قربان، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا؟ تو آپ نے وضاحت فرمائی یہ تو پیشی ہے، یعنی مومن کے ساتھ معاملہ حساب کا نہیں ہوگا، صرف پیشی ہوگی، مومن رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور پھر اگر جس سے پوچھ گچھ ہوئی وہ تو مارا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا پڑھتے تھے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یعنی اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا۔ اور نماز کے بعد میں نے پوچھا کہ حسابا یسیرا کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال دیکھے گا اور اس کو معاف کر دے گا۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرے، حساب آسانی سے لیا جائے گا، وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا، یعنی جو بھی اس کو گھر جنت میں ملے گا اور وہاں پر جو بھی اس کے گھر والے ہوں گے ان کے پاس خوشی خوشی واپس آئے گا۔ ہاں، جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلا لے گا، یعنی اب تو اس کے لیے ہلاکت ہی لکھی گئی ہے، کیونکہ اس نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا جو اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے، اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ شخص اپنے متعلقین میں یعنی دنیا میں بڑا خوش تھا، یعنی دنیا میں تو بڑی اپنی خواہشات میں مگن تھا، اور گھر والوں کے درمیان جو اللہ نے اس کو نعمت نافرمانی کے باوجود دی تھی ان کو پا کر بڑا خوش تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو آخرت پہ یقین نہیں تھا۔ کیوں نہیں؟ حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا، یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، لیکن اس کا کوئی بھی عمل اللہ سے مخفی یا چھپا ہوا نہیں تھا۔ مجھے شفق کی قسم اور رات کی، شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد ظاہر ہوتی ہے، واللیل وما وسق، اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم، یعنی اندھیرا ہوتے ہی کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ اپنے گھروں کی طرف سمٹ آتے ہیں، چاہے چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، تو رات کا اندھیرا جو ہے وہ سب چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، تو یہاں پہ اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ والقمر اذا تسق، اور چاند کی جبکہ وہ کامل ہو جاتا ہے، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت میں ضرور پہنچو گے۔ طبق کا مطلب ہوتا ہے شدت، یعنی قیامت والے دن جو شدائد ہوں گے، جو شدتیں ہوں گی، تو اس روز ایک سے بڑھ کر ایک ان کی حالت ہوگی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، یہاں پر سجدہ کر لیجیے گا، بلکہ انہوں نے کفر کیا اور وہ جھٹلا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں، یعنی تکذیب، اور انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، ہاں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر دیا جائے گا۔ سورۃ البروج مکی صورت ہے، اس میں 22 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں سورۃ الطارق اور سورۃ البروج پڑھتے تھے۔ بروج جو ہے وہ برج کی جمع ہے، اور اس کا اصل معنی ہے ظہور، اور یہ جو ستارے ہیں ان کی منزلیں ہیں جنہیں ان کے محل اور قصور کی حیثیت حاصل ہے، ظاہر اور نمایاں ہونے کی وجہ سے ان کو بروج کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ بس سماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، یعنی یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے، یا تو یہاں پہ آسمان کے دروازے بھی مراد ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں، یا پھر چاند کی منزلیں۔ والیوم الموعود، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، یعنی قیامت کا دن، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم، یعنی شاہد اور مشہود۔ اس کی تفسیر میں بھی بہت اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد جمعے کا دن ہے، شاہد سے مراد، اور جو بھی عمل وہ کرے گا اس دن یا قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا، اور مشہود سے مراد عرفے یعنی 9 ذی الحجہ کا دن ہے، جہاں لوگ حج کے لیے جمع ہوتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں۔ کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی جن لوگوں نے خندقیں کھود کر اس میں رب کے ماننے والوں کو ڈالا ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، النار الاخدود کے مطلب اسی کی طرح کی بات ہے کہ النار الاخدود کا مطلب کیا ہے کہ یہ خندقیں کیسی تھی، یعنی ایندھن والی تھی، ان خندقوں کے اندر آگ دہکائی گئی تھی جو اہل ایمان کو جھونکنے کے لیے دہکائی گئی تھی، جبکہ وہ لوگ آس پاس بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھ رہے تھے، یعنی کافر اور بادشاہ کے کارندے جو تھے آگ کے کنارے بیٹھ کر اہل ایمان کے جلنے کا مظاہرہ کر رہے تھے۔
اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے سے دیکھ رہے تھے. یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے، بلکہ سوائے اس کے کہ وہ اللہ غائب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے. یعنی ان لوگوں کا جرم کیا تھا جن کو آگ میں جھونکا گیا تھا؟ وہ صرف یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے تھے. اور اس واقعے کی جو تفصیل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ واقعہ کیا تھا اصحاب الاخدود کا. کہ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر اور کاہن تھا. وہ کاہن جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا مجھے ایک ذہین لڑکا دو جس کو میں یہ علم سکھا دوں. چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اس کے سپرد کر دیا. لڑکے نے راستے میں ایک راہب کا مکان بھی تھا، یعنی جہاں سے وہ جاتا تھا. یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا جو اس کو اچھی لگتی. اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑے جانور نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا. لڑکے نے سوچا آج میں پتا کرتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب. اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے. یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا. لڑکے نے جا کر یہ واقعہ راہب کو بتایا. راہب نے کہا بیٹے اب تم فضل اور کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے، لیکن اس دور آزمائش میں میرا نام ظاہر نہ کرنا. تو یہ لڑکا کیا کرتا تھا؟ اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو برڈز اور دیگر بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا، لیکن ایمان باللہ کی شرط پر. اور پھر اس نے بادشاہ کا ایک نابینا مصاحب تھا، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک کر دی. اللہ سے دعا کی کہ اس کی آنکھیں صحیح کر دے، تو اللہ نے اس کی آنکھیں صحیح کر دی. یہ لڑکا یہی کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور وہ شفا دے گا. چنانچہ اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ شفا یاب کر دیتے تھے. یہ خبر جب بادشاہ کو پہنچی تو وہ بہت پریشان ہو گیا. تو اس نے کہا کہ اس کو قتل کروا دو اور اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے پھینک دو. تو لڑکے نے وہاں پہنچ کر اللہ سے دعا کی. پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی اور سب مر گئے اور اللہ نے لڑکے کو بچا لیا. بادشاہ نے کچھ اور آدمیوں کے سپرد اس لڑکے کو کیا اور کہا کہ کشتی میں بٹھا کر اس کو سمندر کے بیچ میں لے جا کر پھینک دو. وہاں بھی اس کی دعا سے کشتی الٹ گئی، پھر سب غرق ہو گئے اور یہ بچ گیا. اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور بسم اللہ رب الغلام یہ کہہ کر مجھے تیر مارنا. بادشاہ نے ایسا ہی کیا جس سے وہ لڑکا مر گیا. لیکن سارے لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، اور بادشاہ اور زیادہ پشیمان ہو گیا. چنانچہ اس نے خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا کہ جو ایمان سے انحراف نہ کرے اس کو آگ میں پھینک دو. اسی طرح ایماندار لوگ آتے گئے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا. وہ ذرا ٹھٹکی تو بچے کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت عطا فرمائی اور وہ کہنے لگا اماں صبر کر، تو حق پر ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس کے علاوہ بھی کچھ واقعات ہیں لیکن یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو یہ جو اصحاب الاخدود کی بات ہوئی، یہ وہی ہیں جن کو یہ ڈال رہے تھے اور سارے کنارے پر بیٹھ کے ان کا تماشا دیکھ رہے تھے اور مسلمانوں کو آگ کے اندر وہ پھینک رہے تھے جو بھی ایمان لے کر آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کے لیے آسمان اور زمین کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ہر چیز ہے. بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے. بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہی بڑی کامیابی ہے. انا بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، دشمنوں پر گرفت کرے گا تو کوئی اس سے بچ کر نہیں جا سکے گا. انہ ہوا یبدئ و یعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. وہو الغفور الودود، اور وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید، عرش کا مالک اور عظمت والا ہے، یعنی تمام مخلوقات سے معظم ہے، بلند ہے، اور عرش جو سب سے اوپر ہے وہ اس پر مستقر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. فعال لما یرید، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے. یعنی اس کے حکم اور مشیت کو کوئی نہیں ٹال سکتا. حل عطا کا حدیث الجنود، تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے؟ یعنی جب ان پر عذاب آتا ہے تو یہاں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. فرعون و سمود، یعنی فرعون اور سمود کی. بل الذین کفروا فی تکذیب، کچھ نہیں بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی ہی شان والا. فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یعنی جہاں فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں. سورۃ الطارق،
सूरत तारिक मक्की सूरत है और इसमें 17 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक। हजरत खालिद बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजार सकीफ में कमान या लाठी के सहारे पर खड़ा देखा। आप मेरे पास मदद हासिल करने के लिए आए थे। मैंने वहां आपसे सूरह तारिक सुनी। मैंने उसे याद कर दिया, हालांकि मैं अभी मुसलमान नहीं हुआ था। फिर मुझे अल्लाह ने इस्लाम से नवाज दिया और इस्लाम की हालत में मैंने इसको पढ़ा। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। और हजरत माज फरमाते हैं कि एक मरतबा मगरिब की नमाज में सूरह बकरा और सूरह निसा पढ़ी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो फरमाया कि तुम लोगों को फितने में डालते हो, तुझे यही काफी था कि वस समाई व तारिक व शम्स जैसी सूरतें पढ़ता। यानी बहुत लंबी लंबी सूरतें जमात में नहीं पढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो बाज पहले तो औरतें वगैरह भी जमात में शामिल होती थी, तो फिर क्या होता है कि बाज लोग इतनी देर तक नहीं खड़े हो सकते, इतनी लंबी नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी सूरतें पढ़ने को कहा, क्योंकि सूरह बकरा तो बहुत बड़ी है, 2.5 पारे के करीब है। फरमाया कि कसम है आसमान की और अंधेरे में रोशन होने वाले की, तुझे मालूम भी है कि वो रात को नमूदार होने वाली क्या चीज है। वो रोशन सितारा क्या है, यानी तारिक से क्या मुराद है? इससे मुराद है रोशन सितारा। इसके लुग़वी माने हैं खटखटाने के, लेकिन तारिक रात को आने वाले के लिए इस्तेमाल होता है। तो सितारों को भी तारिक इसलिए कहा जाता है कि ये दिन को छुप जाते हैं और रात को नमूदार हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है जिस पर निगहबान फरिश्ता ना हो, यानी हर नफ्स पर अल्लाह की तरफ से फरिश्ते मुकर्रर हैं, जो उसके अच्छे या बुरे सारे अमल लिख रहे होते हैं। इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा किया गया है। वो एक उछलते पानी से पैदा किया गया है, जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है। बेशक वो उसे फेर लाने पर कुदरत रखने वाला है, यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर अल्लाह ताला कादिर है। जिस दिन पोशीदा भेदों की जांच पड़ताल होगी, यानी वो जाहिर हो जाएंगे, सारे जो भी पोशीदा काम होंगे वो सारे जाहिर हो जाएंगे, क्योंकि उन पर जजा सजा होगी। तो ना होगा उसके पास कुछ जोर और ना ही कोई मददगार, यानी दुनिया में उसके पास कितनी भी कुव्वत क्यों ना हो, वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकेगा, यानी कोई उसको मदद करने वाला वहां पर नहीं होगा। वस्समा इज़ातिर रज, बारिश वाले आसमान की कसम। रजा का मतलब होता है लौटना और पलटना, क्योंकि बारिश भी बार बार पलट कर लौट कर आती है। जो वाटर साइकिल होता है उसमें ये होता है ना, नीचे से बुखारात बनते हैं और बारिश ऊपर जाती है, बादलों से टकराता है वो बुखारात, और फिर पानी बन के जो है वो नीचे बरसते हैं, और फिर इसी तरह से बार बार ये अमल जारी रहता है, इसीलिए इसको जाते रज कहा गया। वल अर्द जाते सद, और फटने वाली जमीन की कसम, यानी जमीन जब फटती है उससे पौधा बाहर निकलता है, और जब फटती है तो चश्मा जारी होता है। इसी तरह एक दिन आएगा कि जमीन फटेगी और सारे मुर्दे उससे जिंदा होकर निकल आएंगे, तो इसीलिए उसको जाते सद कहा गया। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, बेशक ये कुरान अलबत्ता दो टोक फैसला करने वाला कलाम है, यानी जिससे हक और बातिल वाज़े हो जाएंगे। ये हंसी की और बेफायदा बात नहीं है, यानी कोई खेल कूद की चीज नहीं है। अलबत्ता काफिर दाव घात में है, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हक लेकर आए हैं उसको नाकाम करने की साजिश कर रहे हैं, धोखा और फरेब दे रहे हैं, लेकिन इनकी चालें सब बेकार हो जाएंगी। व अकीदु कैदा, और मैं भी एक चाल चल रहा हूँ, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं उनकी चालों और साजिशों से गाफिल नहीं हूँ। मैं भी उनके खिलाफ तदबीर कर रहा हूँ, उनकी चालों का तोड़ कर रहा हूँ। तू काफिरों को मोहलत दे, उन्हें थोड़े दिनों में छोड़ दे, यानी उनको उनके जो भी वो काम कर रहे हैं उस पे उनको छोड़ दो और इनको मोहलत दो। फिर जब अल्लाह ताला की रस्सी दराज होगी तो फिर इनको पकड़ लिया जाएगा। सूरतुल आला। सूरतुल आला मक्की सूरत है, इसमें 19 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बिस्मि रब्बिकल आला, अपने बहुत ही बुलंद अल्लाह के नाम की पाकीज़गी बयान करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरत और सूरह गाशिया ईदैन और जुम्मे की नमाज में पढ़ते थे। इसी तरह वितर की पहली रकात में सूरह आला पढ़ी जाती है, दूसरी रकात में सूरतुल काफिरून और तीसरी में सूरह इखलास पढ़ते थे। तो यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि ऐसी चीजों से अल्लाह की पाकीज़गी जो उसके लायक नहीं है, यानी अपने बहुत ही बुलंद अल्लाह के नाम की पाकीज़गी बयान कर। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जवाब में पढ़ा करते थे सुबहान रब्बियल आला। तो आप भी इसमें सुबहान रब्बियल आला इसको इसके जवाब में पढ़िए। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, जिसने पैदा किया और सही सालिम बनाया, और जिसने ठीक ठाक अंदाजा लगाया और फिर राह दिखाई, यानी नेकी और बदी की। और जिसने ताजा घास पैदा की, जानवरों के लिए पैदा की घास, फिर उसने उसको सुखा कर सियाह कूड़ा कर दिया, यानी घास जब खुश्क हो जाती है तो उसको गुस्सा कहते हैं, और अहवा का मतलब स्याह कर दिया, यानी अल्लाह ताला चाहें तो सरसब्ज और शादाब घास को भी खुश्क कर सकते हैं। हम तुझे पढ़ाएंगे फिर तू नहीं भूलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब
کے اوپر جب وحی لے کر جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو آپ اس کو جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جلدی نہ کریں، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم وہی آپ کو پڑھوائیں اور آپ کی زبان پر جاری کر دیں، اور پھر آپ اس کو کبھی بھی بھولیں گے نہیں. مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے. ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، یعنی آپ پر وہی آسان کر دیں گے، اس کو یاد کرنا، اس پہ عمل کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کر دیں گے جو آسان ہوگا، اور جنت والا عمل آپ کے لیے آسان کر دیں گے. فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت کچھ فائدہ دے، یعنی واعظ اور نصیحت کریں تو جہاں محسوس کریں گے یہ فائدہ مند ہوگی. ڈرنے والا تو نصیحت لے گا، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، قیامت سے ڈرنے والا ہوگا، تو وہ یقیناً آپ کی نصیحت سے عبرت حاصل کر لے گا. ہاں، بدبخت اس سے گریز کرے گا، یعنی ایسے لوگ جن کا کفر پر اصرار ہوگا وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. جو بڑی آگ میں جائے گا جہاں پھر نہ وہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا، کیونکہ وہاں پر اس کو پھر موت نہیں آئے گی. بار بار ان کی کھالیں بدلی جائیں گی ان کے اجسام میں جو ہے وہ تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ عذاب جو ہے وہ ان کو ملے اور اس کی تکلیف وہ اٹھائیں. تو اسی لیے وہاں پر وہ نہ زندہ رہے گا اور نہ ہی مرے گا، بلکہ حالت نزا میں پڑا رہے گا. قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا، یعنی اپنے نفس کو ساری گندگیوں سے، گناہوں سے پاک کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہت بہتر اور بہت ہی بقا والی ہے. کیونکہ دنیا کی تو ہر چیز فانی ہے لیکن آخرت کی ہر چیز دائمی اور ابدی ہے، اسی لیے دنیا کو فانی کہا گیا اور پھر آخرت کو دائمی کہا گیا. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ آخرت جو ہے وہ بقا والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، اور یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی موجود تھیں. صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں بھی. سورۃ الغاشیہ، سورۃ الغاشیہ مکی سورت ہے، اس میں 26 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، عاملۃ ناصبہ، تصلی نار حامیہ، تسقی من عین آنیہ. کیا تجھے چھپا لینے والے قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی غاشیہ کا مطلب ہے یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کی ہولناکیاں کیا کریں گی، تمام مخلوق کو ڈھانک لیں گی. اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، یعنی کافروں کے چہرے. خاشعہ یعنی جھکے ہوئے ہوں گے، پست ہوں گے، کیونکہ ہم بھی جب نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو اس وقت اپنے جرم کی وجہ سے ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے. اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، یعنی تھک کر چور ہونے کو ناصبہ کہتے ہیں. یعنی اتنا زیادہ ان کے اوپر مشقت کا عذاب ہوگا کہ وہ سخت ان کا برا حال ہو جائے گا. اور دوسرا مفہوم کیا ہے کہ دنیا میں عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے لیکن وہ عمل ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے. وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا، یعنی کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا. ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا. وجوہ ہوئی یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں کوئی بہودہ بات نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آپ کھورے رکھے ہوں گے، اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، اور مخملی مسندیں پھیلی ہوئی ہوں گی. یہاں پر اہل جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جہنمیوں کے برعکس بہت زیادہ ان کو آسائشیں دی جائیں گی، اور یہاں پر ان کو قالین اور گدے اور خوبصورت مسندیں ہوں گی جس پر اہل جنت آرام کرنا چاہیں گے تو آرام کریں گے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح سے پیدا کیے گئے ہیں. اونٹ جو تھے وہ عرب میں عام تھے اور یہ ان کی سواری بھی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس کی خلقت پہ غور کرو کہ اللہ نے اس کو کتنا بڑا وجود عطا فرمایا ہے، کتنی قوت اور طاقت اس کے اندر رکھی ہے. اس کے باوجود تمہارے لیے نرم اور تابع ہے، تم جتنا بوجھ ڈالتے ہو وہ انکار نہیں کرتا، تمہارا ماتحت ہوتا ہے، اور اس کا گوشت، اس کا دودھ اور اس کی اون اور تمہارے گرمی حاصل کرنے کے کام آتی ہے. تو تم اس سے ہر طرح سے فائدہ اٹھاتے ہو، تو اس نعمت پر اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کس طرح اونچا کیا گیا ہے، یعنی کتنی بلند ہے، اور 500 سال کی مسافت پر ہے، یعنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ، پھر بھی بغیر ستون کے وہ کھڑا ہوا ہے، اس میں کوئی شگاف اور کجی نہیں ہے.
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف دیکھو کس طرح سے ان کو گاڑا گیا ہے، یعنی میخوں کی طرح گاڑ دیا گیا ہے تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف غور کرو کہ کس طرح سے بچھائی گئی ہے، کہ اس کو ہموار کر کے انسان کے رہنے کے قابل بنایا، وہ اس پر چلتا پھرتا ہے، کاروبار کرتا ہے اور عمارتیں تعمیر کرتا ہے۔ تو انسان کو غور کرنے کو کہا جا رہا ہے ان نعمتوں کی طرف جو اللہ نے اس کو دی ہیں۔ اور بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر دیا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نصیحت کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا کام صرف تذکیر اور تبلیغ ہے۔ لستا علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے، یعنی ان پر کوئی نگہبان نہیں ہے۔ ہاں، جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا، یعنی جہنم کا دائمی عذاب۔ انا الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے۔ ثم انا علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے ان کا حساب لینا۔ سورۃ الفجر، سورۃ الفجر مکی سورت ہے اور اس میں 30 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذالک قسم لذی حجر، قسم ہے فجر کی۔ تو یہاں پر فجر کے وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی کسی خاص دن کی فجر نہیں بلکہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور 10 راتوں کی۔ مفسرین اکثر جو ہیں وہ اس پر ان کا اکثر مفسرین اس پر وہ متحد ہیں اس بات پر کہ ذوالحجہ کی جو ابتدائی 10 راتیں ہیں جن کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرۂ ذی الحجہ میں کیے گئے عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہو جائے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ 10 راتوں سے مراد یہاں پر ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں شروع کی، اور جفت اور طاق کی، یعنی جفت اور طاق سے مراد بعض کہتے ہیں، بعض مفسرین کہ یہ مخلوق کی قسم ہے، کیونکہ مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑوں کی شکل میں بنایا، جفت بنایا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طاق ہیں۔ اور رات کی جبکہ وہ چلنے لگے، وہ آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، پھر اگلے دن آ جاتا ہے، تو اسی لیے رات کو چلنے کو کہا گیا۔ سیر کا مطلب ہوتا ہے چلنا۔ کیا ان میں عقل مندوں کے واسطے کافی قسم ہے، یعنی ان کی قسم، یہ جن چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، کیا یہ اہل دانش اور عقل کے واسطے کافی نہیں ہے؟ اور ہجر کے معنی ہوتے ہیں روکنا اور منع کرنا، تو انسانی عقل بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے، اس لیے عقل کو بھی ہجر کہا جاتا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی یہاں پہ قوم عاد مراد ہے جن کے پاس حود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، ستونوں والے ارم کے ساتھ، یہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے ارم جو ہے، جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ یہ دراز قامت تھے، قوت اور طاقت والی قوم تھی، ایسی کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی۔ اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراش رکھے تھے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، قوم سمود۔ اللہ نے ان کو پتھر تراشنے کی خاص صلاحیت اور قوت عطا فرمائی تھی، تو یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر اس میں اپنی رہائش گاہیں بنا لیتے تھے۔ اور فرعون کے ساتھ جو کہ میخوں والا تھا، ان سب نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا، یعنی سرکشی کی ہوئی تھی اور بہت فساد مچا رکھا تھا، اور آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا، یعنی ان کو ایک مہلت عمل دیا، لیکن جب وہ نہیں مانے، توبہ کی طرف نہیں آئے، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً تیرا رب گھات میں ہے، یعنی مخلوقات کے سارے عمل دیکھ رہا ہے۔ انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھ کو عزت دار کر دیا، یعنی اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں کہ اللہ نے مجھے عزت دی، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے میری اہانت کی اور مجھے ذلیل کر دیا، یعنی جب تنگی میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرتے ہیں تو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، یعنی ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جس کے وہ مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور وہ گھر بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ پھر اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا اور کہا یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتے، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، یعنی حرام طریقے سے، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو، یعنی جمع کر اور اس کو گن گن کر رکھتے ہو۔ کلا اذا دکت الارض
دکن دکا، یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر آ جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتوں کی الگ صف ہوگی۔ اس طرح کی 7 صفیں ہوں گی، 7 یعنی، جو زمین کو گھیر لیں گی۔ اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی، کہا جاتا ہے 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑی ہوئی آئے گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا، بس اسے دیکھ کر تمام مقرب اور انبیاء علیہ السلام گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور یا ربی نفسی نفسی پکار اٹھیں گے۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر آج اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی اب وہ نادم ہوگا، اس کی آنکھیں کھلیں گی، مگر اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا، یعنی دنیا میں کوئی اچھے عمل کیے ہوتے۔ بس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا، نہ اس کی قید و بند جیسی کوئی قید و بند ہوگی، کیونکہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہوں گے اور کسی دوسرے کو اس کے سامنے دم مارنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ یا ایتوہ النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربی کی راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے خوش ہو، یعنی اس اجر و ثواب اور نعمتوں کی طرف جو اس نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ موت کے وقت فرشتے خوشخبری دیتے ہیں، اور قیامت والے دن بھی ان سے یہ کہا جائے گا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت میں چلی جا، یعنی روح کو کہا جائے گا، جو نیک روحیں ہوں گی، نفس مطمئنہ ہوں گی۔ سورۃ البلد، سورۃ البلد مکی سورت ہے، اس میں 20 آیتیں ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، یعنی جس میں اس وقت جب اس سورت کا نزول ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، اور آپ کی پیدائش کی جگہ بھی یہی شہر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا شہر تھا اور جہاں آپ پیدا ہوئے اور جہاں آپ رہے، اس کی عظمت کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، یعنی یہ اس وقت ہوا تھا، یہ جب مکہ فتح ہوا تھا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شہر کو اللہ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا ہے جب سے اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، بس یہ شہر اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے گا اور نہ اس کے کانٹے اکھیڑے جائیں گے۔ میرے لیے اسے صرف دن کی 1 ساعت کے لیے حلال کیا گیا تھا، اور آج اس کی حرمت پھر اسی طرح لوٹ آئی ہے جیسی کل تھی۔ اگر کوئی یہاں قتال کے لیے دلیل میں میری لڑائی کو پیش کرے گا تو اس سے کہو کہ اللہ کے رسول کو تو اس کی اجازت اللہ نے دی تھی، جبکہ تمہیں یہ اجازت اس نے نہیں دی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یعنی یہاں پر آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد مراد لیا ہے مفسرین نے۔ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی ہی مشقت میں پیدا کیا ہے، کیونکہ اس کی زندگی محنت اور مشقت اور شدائد سے معمور ہے۔ کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، یعنی کوئی اس کی گرفت کرنے والا نہیں ہے؟ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا ہے، یعنی خوب فضولیات میں پیسہ لٹایا اور پھر اس کے بعد اڑایا، اور پھر فخر کے طور پر لوگوں کے سامنے یہ بیان کرتا ہے کہ میں تو جو ہوں، میں نے بہت کچھ مال خرچ کر دیا۔ کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی جن سے کہ وہ دیکھتا ہے، اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے جن سے وہ بولتا ہے، اور ہونٹوں سے بولنے اور کھانے کے لیے مدد حاصل کرتا ہے، اور اس کے چہرے کی خوبصورتی بھی ہے، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے، یعنی خیر کا بھی اور شر کا بھی۔ سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا۔ اقبا گھاٹی کو کہتے ہیں، یعنی وہ راستہ جو پہاڑ میں ہو، تو یہ عموماً دشوار گزار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر قیامت کے دن ان کو، جو نافرمان لوگ ہیں، ان کو اس گھاٹی پر چڑھایا جائے گا، یعنی محنت و مشقت کی وضاحت کے لیے آ رہا ہے، یا پھر جو نیکی کے کام کرنے کے لیے انسان کو محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوا۔ تو فرمایا کہ اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا، اور کیا سمجھا کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن غلام لونڈی کو آزاد کرنا، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو، یا خاکسار مسکین کو، جو غربت اور فقر کی وجہ سے زمین پر پڑا ہو، اس کو زامتربہ کہتے ہیں۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں نا، یعنی اس کا گھر بار بھی نہیں ہو۔ مطلب کیا ہے کہ کسی گردن کو آزاد کر دینا، کسی بھوکے کو، رشتہ دار یتیم کو یا مسکین کو کھانا کھلا دینا،
یہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہونا ہے جس کے ذریعے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے گا. اور یتیم کی کفالت تو ویسے ہی بہت اجر کا کام ہے، لیکن اگر وہ رشتہ دار بھی ہوں تو اس کی کفالت کا اجر بھی دگنا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا. اور غلام آزاد کرنے کی بھی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی وصیت کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے یعنی خوش بختی والے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا یہ کم بختی والے ہیں. علیہم نارم مؤصدہ، اور ان پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہوگی. مؤصدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کو آگ میں ڈال کر چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا تاکہ آگ کی پوری شدت اور حرارت ان کو پہنچے اور وہ بھاگ کر کہیں جا نہ سکے. سورۃ الشمس، یہ مکی سورت ہے، اس میں 15 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آئے، اور قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے، قسم ہے رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، قسم ہے زمین کی اور اس کو ہموار کرنے کی، قسم ہے نفس کی اور اس کو درست بنانے کی. پھر سمجھ دی اور اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی، یعنی ان کو اچھی طرح سے سمجھا دیا. انبیاء علیہ السلام آسمانی کتابوں کے ذریعے ان کو خیر و شر کی پہچان کروا دی. جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے اور جو شرک کی آلودگی ہے اس سے پاک کیا تو وہ فلاح پا گیا. اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہو گیا، یعنی وہ گمراہ ہو گیا. قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا تھا، اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا تھا جب ان میں ان کا بڑا بدبخت آدمی اٹھ کھڑا ہوا جس نے اونٹنی کو مارا تھا. انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو. ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی پونچیں کاٹ دی تھی. بس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈال دی، یعنی ان کے اوپر عذاب بھیج دیا اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برباد کر دیا، یعنی کسی کو بھی نہیں چھوڑا، ساری بستی کو نیست و نابود کر دیا. ولا یخاف عقباہا، وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ڈر نہیں ہے کہ انہیں سزا دیے اور کوئی طاقت اس سے بدلہ لے سکے گی. وہ وہ جو ہے تھے انجام سے بے خوف تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی طاقت سے ان کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ انتقام لینے کی پوری پوری قدرت رکھتا ہے. سورۃ اللیل مکی سورت ہے اور اس میں 21 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے، یعنی افق پر چھا جائے اس کی جس کے دن کی روشنی ختم اور اندھیرا ہو جائے اور دن کی جبکہ رات کا اندھیرا ختم اور دن کا اجالا پھیل جائے. اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی ہے کیونکہ مرد اور عورت کا جو خالق ہے وہ اللہ ہی ہے. یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی کوئی اچھے عمل کرتا ہے جو جنت پاتا ہے اور کوئی برے عمل کرتا ہے جو پھر جہنم پاتا ہے. جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اور اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی طرف سہولت دیں گے. یعنی یسرا کا مطلب ہے نیکی کی طرف، یعنی اس کو نیکی اور اطاعت کی توفیق دیں گے، اس کے لیے نیکی کے راستے آسان کر دیں گے. لیکن جس نے بخیلی کی یعنی کنجوسی کی اور بے پرواہی برتی، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا اور نیک بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کے سامان میسر کر دیں گے، یعنی اس کے لیے اور مشکلات پیدا کر دیں گے. اسرا کا مطلب ہوتا ہے تنگی، یعنی کفر اور معصیت. جب وہ یہ کام کرے گا تو اس کے لیے نافرمانی کا راستہ آسان کر دیں گے اور اس کے لیے خیر و سعادت کے راستے مشکل ہو جائیں گے. یعنی جو خیر اور رشد کا راستہ اپناتا ہے اس کے صلے میں اللہ اس کو خیر کی توفیق سے نوازتا ہے، اور جو شر اور معصیت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمل کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. جو اہل سعادت سے ہوتا ہے اسے اہل سعادت والے عمل کی توفیق دی جاتی ہے، اور جو اہل شقاوت سے ہوتا ہے اس کے لیے اہل شقاوت والے عمل آسان کر دیے جاتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو فرمایا کہ اس کے مال اسے اوندھا گرنے کے علاوہ کچھ کام نہ آئے گا. بے شک راہ دکھانا ہمارے ذمے ہے اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے. میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا، اور اس سے ایسا شخص دور رکھ دیا جائے گا جو کہ پرہیزگار ہے یعنی متقی ہے.
متقی کی صفات کیا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، یعنی مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے. کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، یعنی بدلہ اتارنے کے لیے خرچ نہیں کرتا صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، بلکہ صرف اپنے بزرگ پروردگار کی رضا چاہنے کے لیے ایسا کرتا ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً وہ اللہ بھی عنقریب اس سے راضی ہو جائے گا. یعنی جو شخص ان صفات کا حامل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نعمتیں اور عزت اور شرف عطا فرمائیں گے، جن کو پا کر وہ راضی ہو جائے گا. سورۃ الضحیٰ مکی صورت ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے چاشت کے وقت کی. اس کے بارے میں اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، 2-3 راتیں آپ نے قیام نہیں کیا. ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا. جس پر اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی، کیونکہ آپ بہت غمگین ہو گئے تھے. اور کہا جاتا ہے یہ عورت جو تھی وہ ابو لہب کی بیوی جمیل تھی. تو چاشت یعنی ضحیٰ اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج بلند ہوتا ہے، تو یہاں پر پورا دن مراد ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ چاشت کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے. سجا کا مطلب ہوتا ہے جب وہ ساکن ہو جائے، یعنی مکمل طور پہ اندھیرا آ جائے، تو اس وقت ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے، خاموشی ہو جاتی ہے. تو قسم کھا کے فرمایا جا رہا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے، جیسے یہ کافر سمجھ رہے ہیں. یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہے، یعنی آخرت دنیا سے بھی بہتر ہے. تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی اور خوش ہو جائے گا. کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو وہ باپ کے سہارے سے محروم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کی دستگیری کی اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، یعنی دین اور شریعت اور ایمان کا آپ کو پتہ نہیں تھا، تو اللہ ہی نے آپ کو یہ سب کچھ دکھایا، سیدھی راہ دکھائی. اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنایا، یعنی آپ کو ہر دکھ سے بے نیاز کر دیا. اور بس یتیم پر تو بھی سختی نہ کر، یعنی اس کے ساتھ یتیم کے ساتھ نرمی اور احسان کا معاملہ کر، اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ، یعنی ان کے ساتھ سختی اور تکبر نہ کرو، نرمی سے بات کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو، یعنی جو احسانات اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیے ہیں، ہدایت، رسالت اور نبوت، یتیمی کے باوجود آپ کی کفالت اور سرپرستی کا انتظام کیا، آپ کو قناعت اور تونگری عطا کی، تو پھر آپ کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں، یہ ساری نعمتیں بیان کریں اور اس کا شکر ادا کریں. سور سورت علم نشرہ، یہ مکی صورت ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ تو گزشتہ صورت میں آپ کے اوپر 3 انعامات کا ذکر تھا، تو اس صورت میں مزید 3 احسان بتائے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیے. یعنی آپ کا سینہ کھول دیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ سینے کا منور اور فراخ ہو جانا، تاکہ حق واضح ہو جائے اور دل میں سما جائے. اور اس میں شق صدر بھی آتا ہے. معتبر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں جب آپ چوتھے سال میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کا دل چیرا اور وہ حصہ شیطانی نکال لیا جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، پھر اس کو دھو کر بند کر دیا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر، اس موقع پر آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا گیا اور اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا. تو فرمایا کہ پہلا احسان کہ کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا، یعنی ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا. اور جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، یعنی جب بھی اللہ کا نام آتا ہے وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آتا ہے، اذان میں، نماز میں اور بہت سے مقامات پر. گزشتہ کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے، اور فرشتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. إِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یعنی جو اسلام کی راہ میں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی بھی تمہیں عطا کرے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا تھا کہ مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں محنت کرو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار کی طرف دل لگاؤ. سورت 3، یہ مکی صورت ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، بطور سینی، بطور سینین، اور طور سینا کی، یہ وہی کوہ طور ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہوئے تھے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی، یعنی اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے جس میں قتال کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہاں پہ 3 مقامات کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، یہ جواب قسم ہے کہ انسان کو بہت زیادہ تناسب کے ساتھ اس کے اعضا کو بنایا، اس کو دراز قد سیدھا بنایا، وہ اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے، اور اس کے اعضا کو نہایت تناسب کے ساتھ مکمل بنایا، اس میں جانوروں کی طرح بے ڈھنگا پن نہیں ہے، اور اس کو عقل و تدبر، فہم اور حکمت اور سمع اور بصر کی قوتیں بھی ودیت کی، پھر اسے نیچوں سے نیچا دکھا دیا، یعنی ارذل العمر کی طرف اشارہ ہے کہ جوانی اور قوت کے بعد بڑھاپا اور ضعف آ گیا تو انسان کی عقل اور ذہن بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ بس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے، یعنی یہ سب اللہ کی قدرتیں دیکھنے کے باوجود بھی تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے، یعنی جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اس کے عدل کا یہی تقاضا ہے کہ وہ قیامت برپا کرے اور جو مظلوم ہے ان کی داد رسی کرے۔ سورۃ العلق، یہ مکی صورت ہے، اس میں 19 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت آئی جب آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ فرشتے نے آ کر کہا کہ پڑھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے بھیجا اور کہا پڑھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، اسی طرح 3 مرتبہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو یہ پہلی وحی تھی جو آپ کے اوپر نازل کی گئی۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑا ہی کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ یعنی کچھ علم تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، کچھ وہ اس کا اظہار زبان سے کرتا ہے، اور کچھ انسان قلم سے کاغذ پر لکھ لیتا ہے، اور ذہن اور حافظے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو انسان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ زبان سے جس کا اظہار کرتا ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہتا، لیکن قلم سے لکھا ہوا اگر ضائع نہ ہو تو وہ محفوظ رہتا ہے۔ جس طرح سے پچھلے جتنے بھی علماء تھے اور پچھلے لوگوں کی تاریخیں تھیں، وہ سارا کچھ قلم کے ذریعے محفوظ رہا۔ جس نے انسان کو وہ سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یا تونگر سمجھتا ہے، یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو روکتا ہے جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے، یعنی وہ جس کو بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ابو جہل ہے، اور ابدن سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کو نماز پڑھنے سے وہ روکتا تھا۔ بھلا بتلاؤ تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو، بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے، یعنی اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یقیناً اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی میں آپ کو نماز پڑھنے سے جو روکتا ہے، اگر باز نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اسے پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھنے سے باز نہیں آئے تو میں ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اس کو پکڑ لیتے۔ ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو کہنے لگا ابو جہل کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دھمکی آمیز باتیں کرنے لگا۔ آپ نے جواب دیا تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے کس چیز سے ڈراتا ہے؟ اللہ کی قسم اس وادی میں سب سے زیادہ میرے حمایتی اور مجلس والے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، خبردار اس کا کہنا ہرگز نہیں ماننا، اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس کے اوپر سجدہ کر لیجئے۔ سورۃ القدر مکی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا ہے، یعنی اس کے اتارنے کا جو آغاز ہوا قرآن کا، یا لوح محفوظ سے بیت العزت یعنی جو آسمان دنیا پر ہے اس میں ایک ہی مرتبہ اتار دیا گیا تھا، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں پورا ہوا۔ تو لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کی جو صورت ہے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور اس کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ اس کا معنی ہے اندازہ اور فیصلہ کرنا، یعنی اس میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اسے لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں۔ اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں، اس رات اتنی کثرت سے زمین پر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ شب قدر یعنی تنگی کی رات، اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس رات جو بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے ہاں بڑی اس کی قدر ہے، اور اس پر بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں سے ایک کوئی رات ہوتی ہے۔ اور ابھی یہ جو آج مطلب آج پہلی رات ہے نا، 21ویں شب ہے، تو آج سے یہ راتیں شروع ہو رہی ہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، یعنی ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولت مہیا کی۔ اور اس میں ہر کام کے انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ اور یہ رات سراسر سلامتی ہوتی ہے، یعنی اس میں شر نہیں ہے، سلامتی والی رات ہے۔ اور فرشتے اور مومن ایک دوسرے کو اس میں سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خاص دعا بتائی ہے شب قدر کی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ رات سراسر سلامتی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک باقی رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب کے کافر یعنی یہود اور نصارہ اور مشرک لوگ، اس سے مراد عرب کے لوگ ہیں جو آگ اور بتوں کے پجاری تھے، جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہیں ہیں۔ وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسول ہے جو پاک صحیفے پڑھے، یعنی قرآن مجید یہاں پر مراد ہے، اور رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ سب ان کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور آپ کے اوپر قرآن کریم نازل کیا جائے گا، لیکن آپ کے آنے کے بعد یہ مکر گئے، ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جن میں صحیح اور درست احکامات ہوں گے، یعنی ان کو معلوم تھا کہ یہ اس میں سب کچھ صحیح طریقے سے لکھا ہوا ہوگا۔ اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ ان کو ماننے سے انکاری ہو گئے۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے سیدھی ملت کا دین۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، یعنی اللہ کا انکار اور رسول کا انکار کرنے والے، ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ وہ بدترین مخلوق ہیں، شر البریہ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین خلائق میں سے ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وذالک لمن خشی ربہ، اور یہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والا ہو۔ سورۃ الزلزال، یہ مدنی صورت ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین پوری طرح سے جھنجھوڑ دی جائے گی، یعنی سخت بھونچال آ جائے گا، قیامت کا منظر بتایا جا رہا ہے کہ زمین لرز اٹھے گی، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا، اور اپنے بوجھ باہر نکال کر پھینک دے گی، یعنی جتنے بھی زمین میں انسان دفن ہے وہ زمین کا بوجھ ہے، ان کو قیامت کے دن اللہ کے حکم سے باہر نکال کر پھینک دے گی، اور وہ سب نکل کر زندہ ہو جائیں گے، اور یہ دوسرے نفخے سے ہوگا، اور زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے۔ انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یعنی دہشت زدہ ہو جائے گا۔ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، یعنی حدیث میں آتا ہے، یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور پوچھا جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا وہ اس کی گواہی دے گی۔
کہے گی فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن میں کیا تھا. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اسی لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، یعنی اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی ہوگی. اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے، یعنی گروہ در گروہ جنت یا دوزخ کی طرف لوٹائے جائیں گے، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. پس جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. سورۃ العادیات مکی صورت ہے اور اس میں 11 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم، پھر اس وقت گرد و غبار یہ اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں. تو یہاں پر جو قسم کھائی جا رہی ہے اس کے بارے میں عادیہ کا مطلب آتا ہے عادیات، عادیہ کی جمع ہے، یعنی تیز رو گھوڑے مراد ہیں. اور ذبح کا مطلب ہوتا ہے ہانپنا، یعنی یہ اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو ہانپتے اور ہرناتے ہوئے جہاد میں تیزی سے دشمن کی طرف لوٹتے ہیں. اور موریات کا کیا مطلب ہے؟ آگ نکالنے والے، یعنی جب وہ چلتے ہیں ان کی ایڑیوں سے آگ نکلنے لگتی ہے. تو ان گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جس کی ٹاپوں کی رگڑ سے پتھروں سے آگ نکلتی ہے. اور پھر وہ گھوڑے جو جب حملہ کرتے ہیں تو شب خون مارتے ہیں، اور فوجی جو ہوتے ہیں وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، تو یہ دھاوا بولنے کے لیے فوجیوں کے کام آتے ہیں. تو ان کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جس وقت تیزی سے دوڑتے اور دھاوا بولتے ہیں تو گرد و غبار وہاں پر چھا جاتا ہے، اور پھر وہ فوج کے لشکر کے اندر گھس جاتے ہیں، یعنی دشمن کا جو لشکر ہوتا ہے وہ اسی حالت میں اس کے اندر گھس جاتے ہیں اور گھمسان کی جنگ کرتے ہیں. یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. یعنی یہ ساری چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ انسان یعنی جو کافر ہیں وہ بہت ہی ناشکرے ہیں، اللہ کا شکر بجا نہیں لاتے نعمتوں پر. اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے، یعنی خود انسان بھی اپنی ناشکری کی گواہی دیتا ہے. یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے. کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ساری ظاہر کر دی جائیں گی، اور بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پوری طرح باخبر ہوگا. سورۃ القاریہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 11 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. کھڑکھڑا دینے والی، اور کیا ہے یہ کھڑکھڑا دینے والی؟ اور یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس سے پہلے ہم نے الحاقہ، الطامہ، الساقہ، الغاشیہ پڑھا، السار، الواقعہ بھی پڑھا. تو القاریہ بھی قیامت کی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور وہ اپنی ہولناکیوں کی وجہ سے دلوں کو بیدار کر دے گی. تجھے کیا معلوم کہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن انسان پروانوں کی طرح پراگندہ اور بکھرے ہوئے ہوں گے، اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. یعنی پہاڑوں کی جو کیفیت ہے یہ قیامت والے دن ہوگی. پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، موازین میزان کی جمع ہے جس میں صحاف، ان کے جو اعمال صحیفے تھے اعمال کے، وہ تولے جائیں گے. فہو فی عیشت راضیہ، تو وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا، یعنی ایسی زندگی جس کو وہ پسند کرے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، یعنی نیکیوں کے جو ہے وہ پلڑے ہلکے ہو جائیں گے. فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. ہاویہ بھی جہنم کا نام ہے. تو وہ جہنم کی گہرائی میں جا کے گر جائے گا، کیونکہ جس طرح ماں جو ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے جائے پناہ ہوتی ہے، اسی طرح جہنمیوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وما ادراک ما ہی، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نارن حامیہ، وہ تیز اور تند آگ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان دنیا میں جو آگ جلاتا ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ ہے، یعنی 70 ٹائمز ایک درجہ ہمیں جو دنیا میں ملتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت فرمائی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں. بس جو سخت سردی ہوتی ہے یہ اس کا ٹھنڈا سانس ہے، اور سخت گرمی پڑتی ہے وہ جہنم کا گرم سانس ہے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی زیادہ ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، اسی لیے گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے ہوتی ہے. سورۃ التکاثر یہ مکی صورت ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر
کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، زیادتی کی چاہت نے تم کو غافل کر دیا۔ تو فرمایا سورہ تکاثر میں کہ زیادتی کی چاہت نے تم کو غافل کر دیا ہے، یعنی ایک دوسرے سے مال کی ہرس اور تمہیں اس کی جو کثرت کی ہرس ہے، ہوس ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ تمہیں اللہ کے احکام اور آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ اللہ کی یاد کو تم بھول گئے ہو اور دنیا کی چاہت میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ تم قبرستان تک جا کر پہنچ گئے، یعنی جو تمہاری ہرس تھی دنیا کی وہ تمہیں قبر تک لے گئی۔ ہرگز نہیں، عنقریب تم معلوم کر لو گے، یعنی جس تکاثر اور تفاخر میں تم مبتلا ہو یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، تمہیں عنقریب اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد ہی اس کا علم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لو تو بے شک تم جہنم کو دیکھ لو گے، یعنی ضرور دیکھو گے اور اس کی سزا بھگتو گے، اور تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، یعنی پہلے ہی دیکھنا دور سے ہوگا اور یہ دیکھنا قریب سے ہوگا، عین الیقین، یعنی جس کا آپ کی آنکھ مشاہدہ کرتی ہے۔ پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی جو اللہ نے نعمتیں آپ کو دنیا میں عطا کی ہیں، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، دماغ ہے، امن ہے، صحت ہے، مال اور دولت ہے، اولاد ہے، تو یہ ساری نعمتیں، ان سب کا کافروں سے سوال ہوگا، یعنی ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ جس نے اللہ کی ہدایت کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال کیا ہوگا تو وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے اور باقی لوگ اس میں دھر لیے جائیں گے۔ سورۃ العصر، یہ مکی صورت ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی قسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، یہاں پر اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں کیونکہ اس کی گردش ہر وقت جاری رہتی ہے، رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، دن ہوتا ہے طلوع جب تو روشن ہو جاتی ہے ہر چیز، کبھی رات لمبی ہوتی ہے کبھی چھوٹی ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری پر دلالت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ بے شک بالیقین انسان سر تپا سراسر نقصان میں ہے، یہ جواب قسم ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کے شب و روز سخت محنت کرتے ہوئے گزرتے ہیں، پھر جب موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو موت کے بعد بھی آرام اور راحت نصیب نہیں ہوتی، یعنی جو نافرمان ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پھر جہنم کا ایندھن بنتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ لیکن اس خسارے سے کون لوگ محفوظ ہوتے ہیں؟ جو ایمان اور عمل صالح کے جامع ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی جیسی بھی گزرتی ہے موت کے بعد ان کو اپنی نعمتوں اور جنت کی پرآسائش زندگی ملے گی۔ تو یہاں پر ان کی صفات بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں اہل ایمان؟ جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی، یعنی اللہ کی شریعت کی پابندی کی اور جو معاصی یا گناہ کے کام تھے اس سے خود بھی اجتناب کیا اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی، یعنی جو بھی مصیبت اور جو بھی فرائض شرائط عمل کرنے میں جو بھی مشکلات آ رہی تھیں ان پر صبر کرنے کی تلقین کی، خود بھی صبر کیا اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کی۔ سورۃ الحمزہ، یہ مکی صورت ہے، اس میں 9 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہے۔ ہمزہ اور لمزہ، ہمزہ وہ شخص ہوتا ہے جو جو برائی کرتا ہے، اور لمزہ جو پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرتا ہے۔ ہمس کہتے ہیں آنکھوں کے اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا، اور لمس کا مطلب ہوتا ہے زبان سے کرنا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا جاتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا اور صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام بھی نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ہرگز نہیں، یعنی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا، یعنی اس کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، یہ بھی جہنم کا نام ہے جو اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا معلوم یہ آگ کیسی ہوگی، یعنی اس کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں دنگ رہ جائیں گی۔ نار اللہ الموقدہ، اور یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کے اوپر چڑھ جائے گی، یعنی اس کی حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی۔ جو دنیا کی جو آگ ہوتی ہے وہ تو آپ اپنے ظاہری چیزوں کو جلاتی ہے نا، لیکن یہ ایسی ہوگی کہ آپ کے دلوں کو چڑھ جائے گی، لیکن موت نہیں آئے گی، وہ موت کی آرزو کریں گے تب بھی موت نہیں آئے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ ہر طرف سے ان کے اوپر بند کی ہوئی ہوگی تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے، لمبے لمبے ستونوں میں ہوگی۔ فی امد ممددہ، جو بڑے بڑے ستونوں میں ہوگی۔ سورۃ الفیل، سورۃ الفیل مکی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یہاں پر اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ابرہہ جو ایک بادشاہ تھا، وہ اس کے اوپر خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، جب یہ لشکر وادی محسر کے پاس پہنچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیج دیے تھے، جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، اور جس فوجی کے کو بھی کنکری لگتی تھی وہ پگھل جاتا تھا، اس کا گوشت جھڑ جاتا تھا اور بالآخر وہ مر جاتا تھا۔ اور جو ابرہہ ان کا بادشاہ تھا، اس کا بھی سنا تک پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تھی۔ تو یہاں پہ اسی واقعے کا ذکر ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے داؤ کو بیکار نہیں کر دیا؟ یعنی جو خانہ کعبہ کو ڈھانے آئے تھے اس کو ناکام بنا دیا، ان کو ہلاک کر دیا، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، یعنی ان کے اوپر غول در غول چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ سجیل مٹی کو آگ میں پکا کر جو کنکر بناتے ہیں نا، وہ بالکل گولی کی طرح کام کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ تیز ویلوسٹی سے وہ اوپر سے گرتے ہیں۔ تو وہ ان کے اوپر پڑ رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی ان کو حال ایسا کر دیا کہ ان کے سارے اعضاء جسم کے جو تھے وہ بکھر گئے، جیسے کہ کوئی بھوسا ہوتا ہے جس کو جانور کھاتے ہیں۔ سورت قریش، یہ مکی سورت ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے۔ ایلاف کا مطلب ہوتا ہے عادی کرنا یا مانوس بنانا۔ قریش جو تھے، ان کی جو گزر بسر ہوتی تھی وہ تجارت پر ہوتی تھی، تو سال میں 2 مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا تھا اور وہاں سے اشیاء تجارت لے کر آتا تھا۔ سردیوں میں یمن جو گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں شام کی طرف جو ٹھنڈا تھا۔ تو خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے تمام اہل عرب ان کی عزت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو گرمی اور سردی میں سفر کرتے تھے تو یہ ہمارے احسان کی وجہ سے کرتے تھے، کیونکہ ہم نے تمہیں مکے میں امن عطا کیا تھا اور تمہیں اہل عرب میں ممتاز بنایا تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو تمہارا سفر کرنا ناممکن ہو جاتا۔ تو یہاں پہ ان کو کہا اپنا انعام بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تمہیں پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں ان کو امن دیا۔ سورۃ الماؤن مکی سورت ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی جو آخرت کا انکار کرنے والا ہے، یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی وہ قیامت کا منکر بھی ہے اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، یعنی مسکین کو بھی دھکے ہی دیتا ہے اور ان کو کھانا نہیں کھلاتا۔ ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی وہ لوگ جو نماز پڑھتے تو ہیں یا پھر نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو سست ہو کر، اور نماز کو مسنون ٹائم میں نہیں پڑھتے، جب دل کرتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا بالکل تاخیر کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، یا پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اس کا مطلب ہے نماز سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز کو روکتے ہیں، یعنی دکھاوا کرتے ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کو دینے والی ہوتی ہیں اس کو دینے میں تنگی محسوس کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ سورت کوثر، یہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے۔ کوثر کا مطلب ہے کثیر، ٹھیک ہے، تو یہاں خیر کثیر مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ایک نہر عطا کی جائے گی، اس کو اس پہ اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے پانی پیئیں گے، اور اس حوض میں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا۔ اور جو بھی آپ کو دنیا میں فتوحات دی گئی ان کو بھی کہا گیا خیر کثیر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، تو آپ کا کیا کام ہے کہ بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان رہے گا، یعنی ابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کفار مکہ جو تھے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ آپ تو کسی مرد کی اولاد، آپ کی اولاد میں کوئی مرد شامل نہیں ہے یا کوئی لڑکا شامل نہیں ہے، آپ کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہے ہیں کہ یہ خود ہی یہ جو نام و نشان ان کا خود ہی مٹ جائے گا، اور یہ لاوارث ہو جائیں گے جو ان کے دشمن تھے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو رہتی دنیا تک، جب تک دنیا ہے آپ کا نام لوگوں کی زبان پر جاری رہے گا۔ سورۃ الکافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکی صورت ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے کافرو، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ سورۃ النصر مدنی صورت ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی، اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق آتا دیکھے گا، تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ جا اور ہم کے ساتھ اس سے مغفرت مانگ، اور بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی مدد سے مراد اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ تھا، اور مراد فتح مکہ تھی۔ تو یہاں پہ آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ سورت تبت مکی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب جو تھا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، تو وہ ہر وقت آپ کے خلاف باتیں کرتا تھا، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو اس کو کہا جا رہا ہے نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی، یعنی جب اللہ کی گرفت آئی تو کوئی بھی چیز اس کے کام نہ آ سکی، اور اس کی بیوی بھی جائے گی، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، یعنی جہنم میں اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں ڈالے گی تاکہ وہ مزید بھڑکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگا، کیونکہ دنیا میں بھی وہ برے کاموں میں اپنے خاوند کی مددگار تھی، اور کہا جاتا ہے کہ جھاڑیاں لا لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی اور چغل خوری بھی کرتی تھی۔ سورۃ الاخلاص یہ مکی صورت ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ مختصر جو صورت ہے یہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثلث یعنی 1/3 قرآن قرار دیا ہے، اور رات کو پڑھنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ بھی اس کو بعض صحابہ پڑھتے تھے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی نہ وہ تو خالق ہے، تو اس کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، اور نہ اس کے افعال میں۔ سورۃ الفلق سورۃ الفلق مکی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر اس میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ تو اس کی جو دونوں صورتیں، اس کے بعد والی جو آخری صورت ہے سورہ ناس، اس کے بارے میں مشترکہ احادیث بیان ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ دونوں معوذتین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو آپ نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا تھا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دی تھی۔ آپ کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے تھے، اور ایک دفعہ آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا تھا، تب بھی آپ نے یہی صورتیں پڑھی تھی۔ یہ آپ کا معمول تھا کہ سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور ان کو پورے جسم پر ملتے تھے۔ تو فلق کا مطلب کیا ہے کہ صبح، یعنی صبح کا اللہ تعالیٰ جو ہے رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں صبح کے رب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جاتا ہے، اور گرہ لگا کر اس میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی۔ نفاسات یعنی جو جادو وغیرہ کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں اور گرہ لگاتے جاتے ہیں، پھونک مارتے جاتے ہیں،
تو ان کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی، جبکہ وہ حسد کرے۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے زوال نعمت کی دوسرا شخص آرزو کرتا ہے۔ تو ایسے حاسدیوں سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ حسد ایک بہت ہی بری اخلاقی بیماری ہے جو آپ کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ سورت ناس مکی صورت ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کو کہا جا رہا ہے، لوگوں کے مالک کی، جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے، وہی اس کا لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اسی کے پاس ہو۔ لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی پناہ میں وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ وسوسہ ڈالنے والا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، وہ غیر محسوس طریقے سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈالتا ہے، تو اس کے شر سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنتی والناس، چاہے وہ لوگوں میں سے ہو یا پھر انسانوں میں سے ہو، یعنی جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی 2 قسمیں بتائی گئیں، کہ شیطان الجن، جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے، اور اس کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی اور وہ میرا متی ہو گیا ہے، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔